بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قبلہ پیر و مرشد حضرت سائنس سردار علی سردار صاحبزادگان ظفر علی و عاشق علی ولد حسین بخش قوم ارائیں، ذات جتالے مرے بھتیجے ہیں، ان کے والد حسین بخش میرے بڑے بھائی ہیں۔ حسین بخش جو کہ سائنس سردار علی سردار کے بڑے بھائی ہیں، وہ ہمیں سائنس صاحب کی بچپن کی زندگی کے حالات سناتے ہیں جو کہ اس کتاب میں درج کر رہے ہیں۔ سائنس سردار علی سردار جب چھوٹے سے تھے یہ بالکل خاموش طبع تھے، محلے کے دیگر بچوں کے ہمراہ کھیلنے تک نہ جاتے، کسی الگ تھلگ جگہ پر بیٹھ کر کسی گہری سوچ میں مگن رہتے تھے۔ اس زمانہ میں ہم کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، لکڑی کے کنویں اور مٹی کے برتنوں سے پانی نکال کر زمین کو سیراب کیا کرتے تھے۔ تھوڑا بہت غلہ پیدا ہوتا جس سے ہم بڑی سادگی اور مشکل سے گزار اوقات کرتے تھے۔ محنت کافی کرنا پڑتی تھی۔ کھیتی باڑی کے کام کے دوران بھی سردار علی ہمارا بہت کم ہاتھ بٹاتے تھے، اکثر اوقات چپکے سے کہیں نہ کہیں نکل جاتے، رات کہیں اور دن کہیں۔ ہم ان کی اس طرح کی علیحدگی سے پریشان ہوئے۔ کھیتی باڑی کے کام میں ان کا ہاتھ نہ بٹانا ہمارے لیے دشوار محسوس ہونے لگا۔ آخر ایک دن ہم نے ان کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کی۔ ہماری اس حرکت سے وہ ہم سے ایک مدت کے لیے علیحدہ ہو گئے۔ ہم نے بہت تلاش کیا لیکن کہیں پتہ نہ چلا۔ ہم تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ آخر عرصہ 2 سال کے بعد وہ واپس گھر آ گئے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، شوق سے ملے اور گھر میں رہنے لگے۔ ہم نے ان سے جدائی کے زمانے کے حالات پوچھے کہ وہ اتنا عرصہ کہاں رہے اور کیسے گزر اوقات کی۔ انہوں نے کچھ بتایا اور وہ کچھ اس طرح ہے۔ وہ بولے کہ مجھے کسی کامل درویش کی تلاش تھی، میں پھرتا پھراتا لاہور چلا گیا۔ شہر کے گلی کوچوں سے ناواقف تھا، بھوک پیاس نے تنگ کر رکھا تھا۔ ایک جگہ لکڑی کا ٹال تھا جس کا مالک علم دین تھا۔ وہاں پہنچ کر ایک لکڑی کے بینچ کے اوپر بیٹھنے لگا تو مجھے غشی کی حالت ہو گئی۔ علم دین نے میرے منہ میں پانی ڈالا اور ہوش کروایا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، کہاں جانا ہے؟ اس کے ڈھیر سارے سوالات کا میں نے ایک ہی جواب دیا کہ مجھے کسی اللہ کے بندے کامل درویش کی تلاش ہے جو ابھی تک مجھے نہیں ملا ہے۔ علم دین نے مجھے کہا کہ تم میرے ٹال پر کام کرو اور یہیں سے کھانا کھا لیا کرو۔ میں اس کے ٹال پر کام کرتا رہا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک شخص امام دین جو کہ ہمارے گاؤں کے نزدیک کے گاؤں وجید والی کا رہنے والا تھا، وہ شہر لاہور میں چھابے کا کام کرتا تھا۔ وہ سبز منڈی سے سبزی خرید کر گلی کوچوں میں پھر کر سبزی فروخت کرتا تھا۔ ٹال کی طرف آ نکلا۔ جب وہ مجھے ملا تو وہ پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اعلیٰ دین کا بیٹا سردار علی ہوں۔ وہ مجھے بہت غصہ ہوا اور اس نے مجھے مارا بھی اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ دکان سے تکری چھابا خرید کر مجھے دیا اور مجھے بھی اپنا جیسا کام کرنے پر لگا دیا۔ میں اس کے ہمراہ 1 ماہ کام کیا۔ ہمارے پاس 32 روپے جمع ہو گئے۔ پھر مجھے میعادی بخار ہو گیا۔ دن کو وہ کام کرتا اور رات کو میری تیمارداری۔ اس طرح وہ کافی دن تک سو نہ سکا۔ آخر وہ مجھے چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ جو جمع پونجی تھی وہ علاج معالجہ پر خرچ ہو گئی۔ بخار ابھی اترا بھی نہ تھا۔ مستری علم دین نے پانی کا ایک کوزہ بھر کر میرے سرانے رکھ دیا
تاکہ جب پیاس لگے تو اٹھا کر پی لوں۔ آخر طویل بیماری اور بے یار و مددگاری کے باعث میرا دل گھبرا گیا۔ ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے آپ کو کہیں ریل یا لاری کے نیچے دے کر ختم کر لوں۔ مستری علم دین وہاں پر موجود نہ تھا۔ میں ایک آسا لے کر اٹھا اور چل پڑا۔ رستے میں جاتے جاتے دل میں خیال آیا کہ اس طرح مایوس ہو کر اپنی زندگی کو ختم کرنا حرام موت مرنا ہوتا ہے۔ خیال آتے ہی ارادہ خود کشی کو ترک کر دیا۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک تھرا سا بنا ہوا تھا، اس پر صف پڑی تھی جس پر گینگ مین نماز ادا کرتے تھے۔ میں صف پر سجدہ ریز ہو گیا۔ غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ میں کہاں گیا تھا اور کہاں آیا ہوں۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ میرے دائیں کان پر پانی کی ایک بوند پڑی تو اس کے ساتھ ہی ایک آواز سنائی دی، جیسے مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ تمہاری 7 روز کی مہلت ہے۔ اس کے بعد مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے سوچا میرے بخار کے اترنے میں ابھی 7 روز باقی ہوں گے، لیکن بخار تو اسی وقت اتر چکا تھا اور جسم میں طاقت بھی رفتہ رفتہ آ رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر علم دین کے ٹال پر آ گیا۔ علم دین نے جب مجھے تندرست پایا تو وہ بہت خوش ہوا اور مجھ سے میری صحت یابی کے راز کو پوچھنا شروع کیا۔ میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا کہ مجھے ایک سنیاسی نے دوائی دی اور میں تندرست ہو گیا ہوں۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ میں اس سنیاسی سے ملنا چاہتا ہوں، لہذا ہم کئی جگہ پھرے کہ وہ سنیاسی سے مل سکے، لیکن بلا ایسا کہاں، وہ تو ایک راز الہی تھا۔ وہ مایوس ہو گیا اور میں پھر اس کے ٹال پر کام کرنے لگ گیا اور میری جسمانی حالت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ جب مدت پوری ہوئی، 7واں روز آیا تو میں کئی جگہ پھرا لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر پھرا کر ٹال پر آ گیا اور نا امیدی کی حالت میں آ کر گر پڑا۔ پھر میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جدھر وہ تھرا تھا تقریباً 18-20 قدم چل کر گیا۔ میں نے دیکھا 1 ایکڑ زمین ہے جس میں ہل چلایا ہوا تھا۔ اس میں مجھ سے تقریباً 1 گٹھ کے فاصلے پر ایک بزرگ کھڑے تھے۔ اس وقت میرا رخ شمال کی طرف تھا۔ بزرگ مصوف کا رخ مبارک مغرب کی طرف تھا۔ انہوں نے مجھے ترچھی نگاہ سے دیکھا تو میں گر پڑا۔ میں پھر اٹھا۔ انہوں نے پہلے سے زیادہ نظر ڈالی تو میں پھر گر پڑا۔ میں پھر اٹھا۔ جب تیسری بار انہوں نے مجھے دیکھا تو میں بالکل بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آئی تو بزرگ مصوف اور بندہ ناچیز اس تھرے پر بیٹھے تھے۔ یہ سب اس بزرگ کی کرامت تھی۔ پھر میری ان کے ساتھ بحث و تکرار شروع ہو گئی۔ یہ تکرار 15 روز تک دن رات جاری رہی۔ آخر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق مجھ پر غالب آ گئے۔ میں نے ان کی بیعت دل و جان سے قبول کی۔ اس بزرگ کا نام چراغ شاہ نوری تھا۔ ان کا سلسلہ قادری نشاہی تھا۔ جی جناب، ہم نے یہ آپ کو حضرت سائیں سردار علی سردار کی جو بیعت ہونے کا سلسلہ تھا، ان کو مرشد کیسے ملا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے کامل درویش کی بیعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب حضرت سائیں سردار علی سردار زندہ باد۔